الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین سورہ یونس آیت نمبر 101 اور 102 کہ انشاءاللہ آج 102 نمبر آیت بھی آغاز کریں گے۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ اس آیت کریمہ میں اور اس سے اگلی آیت کریمہ کا تسلسل ایک ہی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ اللہ کی یہ کائنات اللہ کے نشانیوں سے بھری ہوئی ہے اور ہر ذرہ اللہ تک انسان کو پہنچا رہا ہے اگر انسان اس سے بصیرت حاصل کرے اور فکر کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کی جہاں آیات ہیں وہاں پہ نظر بھی اللہ کی طرف سے آئے۔ ہم قرآن کریم کی گزشتہ آیات کے تناظر میں نذیر اور انذار کو پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے گزشتہ درس میں جو قرآن کا تھا اس میں ذکر ہوا کہ انبیاء بھی نذیر ہیں اور کتاب آسمانی بھی نذیر ہے، یعنی کتاب بھی انذار کا کام کرتی ہے اور انبیاء علیہ السلام بھی انذار کا کام کرتے ہیں۔ انذار سے مراد کیا ہے؟ انذار سے مراد بھی ہم تفصیلی طور پہ دیکھ چکے کہ خطرات سے آگاہ کرنا، کیونکہ انسان کی زندگی خطرات میں گھری ہوئی ہے، اسے ہر لحظہ اور ہر لمحہ ہدایت کی ضرورت ہے۔ انسان کے لیے جہاں جسمانی خطرات کثیر ہیں اسی وقت انسان کے لیے روحانی خطرات بھی کثیر ہیں، کیونکہ انسان مجموعہ ہے اپنے نفس کے اعتبار سے، عقل کا، شہوات کا، غضب کا اور شیطنت کا۔ تو بعض اوقات انسانی وجود کے اوپر شہوات کا غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی غضب کا غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی شیطنت مختلف طرح کے خیالات اس کے ذہن میں ابھارتی ہے اور انسان اس کے دوش پہ بہک جاتا ہے۔ اور اگر عقل غالب آ جائے تو یہاں سے انسانیت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ لہذا انسان ہر وقت اپنے آپ کا محاسبہ کرے، جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام حساب کتاب انسان کے اعمال کے اعتبار سے، کرنے کے اعتبار سے اس قدر کثیر ہیں کہ ہمارے بزرگان نے 2 کتابیں محاسبہ نفس کے اوپر لکھیں۔ ایک شیخ حر عاملی کی کتاب ہے، صرف حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں محاسبہ نفس پہ، اور دوسری غالباً کفعمی کی کتاب ہے یا سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے کہ اس میں صرف محاسبہ نفس کی احادیث اس کے اندر موجود ہیں۔ محاسبہ نفس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ اپنے 24 گھنٹوں میں ایک وقت رکھیں اور اپنے آپ کو اپنے سامنے پیش کر دیں، گویا کہ آپ سامنے ہیں اور اس سے حساب کتاب لیں کہ اچھا تم نے پورا دن کیسے گزارا، فلاں کام کیوں کیا، فلاں اچھا کام تھا تو اس کے اسباب کیا ہیں، اللہ سے توفیق مزید طلب کرو، برا کام کیا تو کیوں کیا، اور توبہ کر کے انسان سوئے۔ اور سب سے بہترین محاسبے کا وقت کہا جاتا ہے کہ وہ سونے سے قبل ہے یا نماز فجر کے بعد ہے۔ یہ بہترین اوقات ہیں انسان کے لیے محاسبے کے۔ سونے سے قبل کی بہت تاکید کی گئی ہے، مختلف اعمال ہیں، آپ نے پہلے بھی پڑھے۔ ہم لوگوں کی ایک بڑی غفلت یہ ہوتی ہے کہ ہم سونے کے وقت کو غفلتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے کے جو بعض اہم اعمال ہیں وہ ضرور انجام دینے چاہیے۔ اور اگر انسان وہ اعمال انجام دے تو انسان خطرات سے باہر اپنی نیند پوری کرتا ہے۔ وہ خطرات سے اس کی حفاظت کا اہتمام جہاں فرشتے کرتے ہیں وہاں ان آیات الہیہ انسان کے اوپر آتی ہیں، جیسا کہ سید طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ آغا حسن زادہ عمری خود نقل کرتے ہیں کہ میں نے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے خود یہ بات سنی، کیونکہ شاگرد ہیں ان کے، کہ آغا طباطبائی کہتے ہیں کہ میں نے
جس دن جتنا اپنے آپ کو زیادہ منظم رکھا کہ گناہ انجام نہ دوں اور غفلتوں میں نہ پڑوں، اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر انکشافات کیے ہیں، علمی طور پہ مجھے رہنمائی کی ہے، الطاف الہیہ میرے اوپر اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں۔ یعنی انسان ایک محاسبہ ہے، ایک مراقبہ، یعنی اپنی حفاظت کرے بے جا خیالات سے، بے جا چیزوں میں مشغول ہونے سے۔ محاسبہ اور مراقبہ یہ انسان کی حفاظت کا باعث بنتے ہیں۔ یہ اجتماعی طور پہ بھی ہونا چاہیے، انفرادی طور پہ بھی انسانوں کے اوپر ایک وظیفہ عائد ہوتا ہے، یا انسان کے لیے ایک اہم ایک فرض انسان کے لیے عائد ہوتا ہے کہ اسے انجام دے۔ مراقبہ یعنی اپنی حفاظت کرے، محاسبہ یعنی حساب کے، حتیٰ روایات نے یہ بھی بیان کیا کہ حساب کتاب کیسے کرو، کہ جس طرح سے دو افراد مال کا حساب کرتے ہیں اس سے شدید ترین طریقے سے اپنا حساب کتاب کرو خود سے ہی، یا قبل اس کے کہ قبر میں تم سے آ کے کوئی حساب کتاب کرے اس سے پہلے ہی اپنا حساب کتاب خود کر لو۔ اگر گناہ کیا تو توبہ کر کے سو، معافی مانگ کے سو، ندامت کے ساتھ سو، یا اگر کوئی برا عمل صادر ہو گیا اسی وقت اللہ سے استغفار کرے، کہ جیسے آپ روایات بعض پڑھ چکے ہیں کہ اگر انسان سے گناہ انجام پا جائے 7 یا 6 گھنٹے تک نہیں گناہ لکھا جاتا، کہ ممکن ہے یہ توبہ کر لے۔ تو خلاصہ کلام، انسان باطنی طور پہ بھی کئی خطرات میں گھرا ہوا ہے، صرف مادی طور پہ نہیں، جسمانی طور پہ تو خطرات ہی خطرات ہیں، حتیٰ کہ آج کے دور میں تو خطرات میں اضافہ ہو گیا ہے کہ جتنی ٹیکنالوجی ہے اتنے خطرات بڑھ گئے۔ بجلی ایک خطرہ ہے، گیس ایک خطرہ ہے، ٹریفک ایک خطرہ ہے، چوری چکاری ایک خطرہ ہے، خطرات ہی خطرات انسان کی زندگی میں ہیں۔ پھر وبا پھیلی ہوئی ہے، وہ ایک الگ خطرہ، جسمانی خطرات بہت ہیں۔ اسی طرح سے انسانی وجود میں نفسانی خطرات بھی بہت ہیں، شہوات کا ایک خطرہ ہے، غضب کا ایک خطرہ ہے، شیطانوں کا حملہ ایک طرف ہے، پھر معاشرے کی جو چیزیں انسان کے اوپر پیدا ہوتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، جو معاشرے کی ایک آفات انسان پہ آتی ہیں وہ الگ ہیں۔ ان سب جگہوں پہ کیا انسان کو خطرات سے آگاہی نہیں چاہیے؟ اگر انسان خطرات سے آگاہ نہ ہو تو وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان بہت سارے گناہ اس لیے انجام دیتا ہے کہ کسی نے اس کو بر وقت اس کی طرف خبردار نہیں کیا تھا، اس کی طرف توجہ انسان کی نہیں دلائی تھی۔ یہ مسائل میں سے ہیں کہ جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، لیکن وہ دل ایسے اندھے ہو چکے تھے کہ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جس قوم نے ایمان ہی نہیں لانا ان کو اللہ کی آیات اور ان نذر نے کیا فائدہ دینا ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا انسان سوچتا ہے کہ یار اگر امام علیہ السلام اسے ہدایت کرتے تو ہدایت مل جاتی، اگر اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ حجاب چڑھے ہوئے ہیں اور امراض کا وہ شکار ہے تو کوئی بھی آ کے اسے ہدایت کرے اسے ہدایت فائدہ نہیں دے گی۔ یا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ جس شخص کو اس کی اپنی عقل فائدہ نہ دے تو دوسروں کی عقل اسے کیا فائدہ دے گی۔ یعنی ہاتھ میں خود چراغ ہے، وہ چراغ آپ کو روشنی نہیں دے رہا تو دوسروں کا چراغ آپ کو کیا فائدہ دے گا۔ یعنی بہت دقیق اور بہترین امام کا یہ جملہ ہے کہ جس کو اپنی عقل فائدہ نہیں دیتی اس کو دوسرے کی عقل بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے انسان اپنے لیے خود ہی اپنے آپ کو نصیحت کرنے والا بنے۔ ہم نے اس طور پہ بعض آیات ملاحظہ کی تھی، ہم انذار والا ٹاپک ختم کریں کیونکہ ہم نے انبیاء کا وظیفہ پڑھا، قرآن کے ذریعے انذار کا پڑھا۔ آج ہمارا ٹاپک آتا ہے کہ علماء کا وظیفہ انذار۔ اس کے اوپر مفصل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن مختلف نکات مختلف مواقعوں پہ آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں۔ علماء کے وظیفے کے اوپر انذار کے حوالے سے سورہ توبہ آیت نمبر 122 ہے، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے لولا نفر من کل فرقۃ منہم، کہ ان لوگوں میں سے کیوں حرف کل فرقۃ منہم، لولا نفر، آخر کیوں کوچ نہیں کرتے، من کل فرقۃ، ہر گروہ سے، فرقہ یعنی گروہ، تمام گروہوں میں سے کیوں کوچ نہیں کرتے، منہم بعض ان میں سے،
گروہوں میں سے بعض کوچ کریں۔ طائفتن وہ کون ہے؟ نفرہ کا فاعل آ رہا ہے طائفتن، کہ ہر گروہ میں سے بعض ایک گروہ بنا کے کیوں کوچ نہیں کرتے، کیوں گھروں سے نہیں نکلتے؟ لیتفقہوا فی الدین تاکہ وہ دین میں غور و فکر کریں۔ یہ اصل میں آیت اس وقت کی ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی حکم دے دیا تھا، کیونکہ غزوہ تبوک آخری غزوہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ مشکل غزوہ شمار ہوتا ہے، کیونکہ گرمی کی بھی انتہائی شدت تھی، اور مسلمانوں نے ابھی تک جتنی جنگیں لڑی تھیں وہ مکہ، سب سے بڑا دشمن مکہ والے تھے، اور ان کا سب سے بڑا لشکر بنتا تھا 4000 افراد۔ گرمی سردی مختلف مواقعوں کے اوپر وہ جنگیں ہوئی مشرکین کے ساتھ، بالآخر 8 ہجری کو قابو پا لیا گیا۔ 9 ہجری اسی طریقے سے معاہدوں میں اور اسی نظم و تنظیم میں گزری، اور 9 ہجری کے اختتام پہ یا 10 ہجری کے آغاز میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کا آخری سال ہے، غزوہ تبوک پیش آیا۔ غزوہ تبوک وہ بالکل آخری بارڈر پہ تھا جہاں پہ روم کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں، یعنی موجودہ عراق یا اردن کا علاقہ شمار ہوتا ہے۔ اس کے اوپر غزوہ تبوک تھا جو کہ مدینہ سے 850 کلومیٹر دور تھا، اور مکہ جو ہے وہ تقریباً 400-450 کلومیٹر دور ہے، یعنی مکہ سے ڈبل راستہ تھا، راستہ بھی دور تھا، اور روم سے کم جو فوج آ کے ٹکرانے کا خدشہ تھا وہ 1 لاکھ فوج تھی، 1 لاکھ کے اوپر۔ مسلمانوں نے ابھی تک جتنی جنگیں لڑی تھیں اس میں 4000 سے اوپر یا 5000 سے اوپر کوئی لشکر نہیں بنا تھا دشمن کا مد مقابل، لیکن غزوہ تبوک میں جو مد مقابل لشکر آ رہا تھا وہ 1 لاکھ تھا، یا ممکن ہے اس سے بھی اوپر ہو، اور روم اس وقت سپر پاور شمار ہوتی تھی، ان کے پاس جدید اسلحہ موجود تھا، اور پھر یہ بعید بھی تھے، اور مسلسل جنگوں میں مسلمانوں کے سال گزرے۔ مثلا 2 ہجری کو بدر ہے، یا 3 ہجری کو احد ہے، 5 ہجری کو خندق ہے، 7 ہجری کو خیبر ہے، 8 ہجری کو فتح مکہ ہے، اور غزوہ حنین ہے، غزوہ اوطاس ہے۔ 60 کے قریب جنگیں ہیں مسلمانوں کی، 60 کے قریب 8 سے 9 سالوں میں، 8 یا 9 سالوں میں 60 کے قریب جنگیں مسلمانوں نے لڑی۔ تو اب آخری جنگ غزوہ تبوک تھی، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جا رہے تھے، اور یہ دور بھی بہت تھا، اور چونکہ عالم اسلام میں یہ پہلی دفعہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دور بارڈر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا بچ کے آنے کے چانسز بھی بہت کم تھے۔ وہ جو جنگی احتمالات ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی جوڑ ہی نہیں بن رہا تھا، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد بھی جو کتابوں میں آئی ہے وہ آئی ہے 25,000، کہ جتنے بھی اکٹھے ہوئے 25,000 سے زیادہ نہیں تھے، اور دوسری طرف مد مقابل وہ تھی 1 لاکھ سے اوپر، یعنی 3 گنا بڑی فوج، اور وہ تھی پورے اسلحے کے ساتھ، ان کے پاس مسذرہ موجود تھی، گھوڑے تھے، جدید اسلحہ ان کے پاس موجود تھا۔ تو اس میں جو مدینہ میں جب اعلان ہوا تو لوگوں نے ٹال مٹول شروع کر دی، ایک آتا اور کوئی بہانہ بنا کے چلے جاتا، یا رسول اللہ میرے تو فلاں مریض ہیں، یا رسول اللہ میرے گھر میں تو یہ مسائل ہیں، یا آپ چلیں میں بس پیچھے پیچھے آتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے رہتے، ٹھیک ہے اگر نہیں جانا چاہتے نہ جاؤ، عمومی اعلان کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ قرآن کی آیت نازل ہوگی کہ عفا اللہ عنک، کہ اللہ آپ سے درگزر فرمائے، کہ آپ کس کی اجازت سے ان لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں۔ اب تو موقع آیا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، یعنی 60 جنگیں بھی اگر کوئی لڑ لے، 8 سال لڑتا رہے، ایک جنگ میں شرکت نہ کرے تو منافق ہو سکتا ہے، ایک جنگ میں بھی شرکت نہ کرے۔ اور آج کے دور میں تو مومن ہوتے ہیں کہ انہوں نے اصلاً نہ گولی چلائی ہے نہ تلوار چلائی ہے، بلکہ وہ جنگی انداز میں کبھی بھاگی نہیں یا خطرہ ہی نہیں پیش آیا، لیکن مومن ہے، اور اس جگہ پہ مومن کا دیکھیں کس قدر گہرا اور سخت امتحان ہے۔ لہٰذا اس مورد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کر دیا کہ ہر شخص چلے سوائے اس کے کہ کوئی مریض ہے نہیں چل سکتا۔ نمبر 2، قرآن میں یہ سورۃ توبہ میں سب آیات نازل ہوئی ہیں، میں آپ کے خدمت میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 2، وہ نہیں جا سکتا کہ جو معذور ہے، کیونکہ اس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ مثلا ایک بندہ ہے کہ مریض ہے، اصلاً اٹھ ہی نہیں سکتا، ایک بندہ ہے کہ معذور ہے،
جا نہیں سکتا۔ یعنی آج امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں، یہ عین ہی بے عین ہی یہ انسان کے اوپر حجت بن جائے گی، اور یہی کیفیت دوبارہ معاشروں میں پیدا ہو جائے گی کہ اگر وہ نہیں جانا چاہتا، کیونکہ جنگ کا مطلب کیا ہے؟ تکالیف ہیں، سختی ہے، شدت ہے، بدن کا کٹنا ہے، موت کا قریب ہونا ہے، زندانوں میں دھکیلا جانا ہے، گھر کا اجڑ جانا ہے، بیویوں کا بیوہ بن جانا ہے، بچوں کا یتیم ہو جانا ہے۔ اس لیے جنگ کوئی آسان معنی نہیں ہے، لیکن اگر نہیں جاتا جہاد پہ تو وہاں پہ وہ منافق کہلائے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کن لوگوں کو چھوٹ ملی۔ نمبر 1 جو مریض تھا، قرآن نے واضح بیان کیا۔ نمبر 2 جو معذور ہے۔ نمبر 3 جس کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں۔ مثلا اس وقت بعض ایسے تھے کہ ان کے پاس نہ گھوڑے تھے، نہ اونٹ تھے، نہ خچر، تو وہ روتے دھوتے رسول اللہ کے پاس آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے سے گھوڑے اور خچر پیدا کر کے نہیں انہیں دیے، انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر ساقط ہے وہ، اور وہ گریا کرتے ہوئے واپس چلے گئے، چونکہ شوق شہادت رکھتے تھے، کیونکہ اتنے 850 تو پیدل نہیں راستہ طے ہو سکتا، اس لیے اس وقت سواریاں گورنمنٹ نے دیا کرتی تھی، اپنی اپنی سواریوں پہ نکلنا پڑتا تھا، اور جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں گے تب بھی ایسا ہی ہوگا، لوکل بسوں پہ پہنچو یا سائیکلوں پہ پہنچو یا گاڑیوں پہ پہنچو، ہوائی جہاز میں پہنچو، لازم ہو جائے گا کہ مکہ کی طرف رخ کر کے چلیں۔ وہ کہیں گے کرفیو لگا ہوا ہے تو کہیں گے کرفیو توڑو، کہیں گے کرفیو توڑیں تو یا جیل میں ڈالتے ہیں یا مار دیتے ہیں، کہیں گے ٹھیک ہے اس دنیا سے اٹھنا تو ہے نا۔ دعائے احد میں بھی یہی پڑھتے ہیں کہ پروردگار اگر میں مر بھی جاؤں، جو موت تو نے حتمی قرار دیا ہے، تو مجھ کو اس طرح اٹھانا کہ میں نے کفن پہنا ہو۔ خلاصہ کلام یہ 3 طبقات تو ہو گئے، ان 3 طبقات کے بارے میں وارد ہوا، یعنی ایک مریض ہے، ایک ہے معذور، اور ایک تیسرا ہے ہمارے پاس کہ جو پیچھے رکھ سکتے ہیں عذر شرعی ہوا، آپ یہ کہہ لیں۔ لیکن ان 3 کے بارے میں 2 مرتبہ سورہ توبہ میں وارد ہوا کہ اگر ان کے دلوں کے اندر رضایت موجود ہے، یعنی وہ اس کے اوپر راضی ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہیں، تو تب بھی وہ منافقین کہلائیں گے۔ یعنی اب دل کی حالت آپ دیکھیں گے کس طرح سے قرآن ذکر کر رہا ہے کہ تم اگر خود نہیں جا سکتے اپنے دل کی حالت تبدیل کرو، صحیح ہے کہ اس لیے خوالف کے ساتھ مت ہو جاؤ، خوالف کے ساتھ جو ہوگا وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے، وہ مومنین میں سے قرار نہیں پائے گا۔ یہاں پہ ایک چوتھا طبقہ بھی ہے، یہ جو چوتھا طبقہ ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم لوگوں نے نہیں جانا، اب یہ جانا چاہ رہے تھے اور فرمایا کہ تم لوگوں نے نہیں جانا۔ ادھر سے علماء کی اہمیت کا اندازہ لگائیں معاشروں کے اندر، ان کو کہا کہ تم لوگ ادھر ہی رہو اور ادھر تعلیم اور تفقہ کا کام کرو، انذار کا کام کرو، یعنی معاشروں کے اندر انذار کا کام اس قدر ضروری ہے کہ سب کا موت کے حوالے ہونا قبول ہے، لیکن یہ انذار کا جو وظیفہ انجام دے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے وظیفہ انذار کے اوپر رہے۔ اور یہی وہ تبوک کا مورد تھا کہ جب امیر المومنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو واحد غزوہ ہے کہ جس میں رسول اللہ کے ہمراہ نہیں ہے، گریہ فرماتے رہے، روتے رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ معروف حدیث جو تواتر کے ساتھ شیعہ سنی کتب میں آئی ہے ارشاد فرمائی کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے پاس لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کے کیونکہ ایک سخت خطرہ تھا شورشوں کا، سازشوں کا، خیبر کو فتح ہوئے ہوئے کتنے سال ہوئے تھے؟ 2 سال۔ مکہ کو فتح ہوئے کتنے سال ہوئے تھے؟ 1.5 سال یا 1 سال، اور اس میں مکہ سے اور یہودیوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی سازش کا شدید خطرہ موجود تھا، کیونکہ 850 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کو ساتھ لے کے نہیں گئے تاکہ یہ تمام چیزوں کا وہ اہتمام کر سکیں اور حفاظت صحیح طریقے سے اسلامی ریاست کی کر سکیں، کیونکہ بارڈر ایریا کے اوپر وہ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ خلاصہ کلام، اب آپ اس تناظر میں آیت کو پڑھیں، یہ چوتھا طبقہ ہے کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاد کے اوپر نہیں جائے گا۔ لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، گروہ، کیونکہ قبائل کی صورت میں لوگ رہا کرتے تھے، قبائل کے اندر سے ایک گروہ نکلے، نہ کہ ایک بندہ نکلے۔ یہ تصور باطل ہے کہ خاندان کا ایک بندہ جی عالم بن گیا کافی ہے،
یا اگر بیٹے ہیں تو ایک بیٹا عالم بن گیا جی بقیہ کے لیے کافی ہے، نہیں، ایک گروہ کو تشکیل دو کہ ان بڑے بڑے قبائل میں سے منہم طائفتن، ایک طائفہ نکلے، کس کام کے لیے وہ جائے؟ وہ جہاد پہ نہ جائے، لیتفقہوا فی الدین، دین میں آ کے تفقہ کرے۔ دیکھیں تفقہ اور تعلم میں فرق ہے۔ تعلم کہتے ہیں کہ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے درس کا لے لینا، تعلیم کا حاصل کر لینا، اسے کہتے ہیں تفقہ، یعنی نقل قول۔ مثلا کہیں کہ امام خمینی یہ فرماتے ہیں، رہبر معظم یہ کہتے ہیں، آغا جوادی نے یہ کہا ہے، مثلا آغا سیستانی نے یہ کہا ہے، نقل قول۔ اسے کو تم نے کیا کیا؟ تم تو صرف نقل قول کر رہے ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی نے تفقہ کر کے کسی بزرگ کی بات کو صحیح قرار دیا، وہاں پہ وہ تواضع کی وجہ سے بزرگ کا نام لے تو عیب نہیں ہے، لیکن نقل قول کرے تو یہ حصہ تعلم ہے۔ تفقہ یعنی ہے کہ غور و فکر کر کے ایک شے کو لے۔ فقہ کا مطلب اگر آپ پڑھیں جا کے، اسی لیے روایات اہل بیت علیہ السلام میں جب کلمہ فقہ آتا ہے تو وہ علم فقہ کے معنی میں آتا ہے۔ علم فقہ تو اس دور میں اس طرح سے ایک شعبہ نہیں تھا، ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں علم فقہ کے نام سے ایک شعبہ موجود نہیں تھا، حتیٰ کہ اہل سنت میں بھی نہیں تھا۔ اس لیے عقائد کی جو پہلی کتاب لکھی گئی ہے تابعین کے دور میں یا ابو حنیفہ کے دور میں، اس کا نام فقہ اکبر تھا۔ ہم جسے فقہی مسائل کہتے ہیں اسے فقہ اصغر کہتے ہیں، کیونکہ عقائد ثابت ہوں گے تو وہ ثابت ہوں گے نا، یعنی توحید ثابت ہو، نبوت ثابت ہو تو پھر شریعت ثابت ہو سکتی ہے نا، اللہ نے وحی کی اور شریعت بھیجی۔ تو عقائد کا نام پرانا نام کیا ہے؟ فقہ اکبر۔ اور یہ جو ہمارے پاس آتے ہیں شعبہ جات، یہ فقہ اصغر کہلاتے ہیں، یعنی جو ابھی ہم فقہ جسے کہتے ہیں۔ اس لیے روایات یا قرآن کریم کی آیات میں کلمہ فقہ سے مراد علم فقہ نہیں ہے، یعنی فقہی مسائل نہیں ہے مراد۔ یہاں پہ بھی دیکھیں لیتفقہوا فی الدین، کیونکہ یہ معیار جو قرآن کریم نے دیا ہے یہ معیار ایک عقلی معیار بھی ہے، اور آپ سورہ یونس میں ہی یہ معیار پڑھ چکے ہیں کہ کون سا شخص ہدایت کے زیادہ قابل ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس خود ہدایت نہیں ہے، جس کے پاس خود ہدایت نہیں ہے، وہ ہدایت سے عاری ہے، کیا وہ دوسرے کو ہدایت دے سکتا ہے؟ یعنی لیتفقہوا فی الدین کے مورد کو صحیح طریقے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت ہدایت کر سکتے ہیں کہ جب خود ہدایت یافتہ ہوں۔ اگر ہم خود ہدایت یافتہ نہ ہوں تو کس طریقے سے ہم ہدایت کر سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ کون ہدایت کا زیادہ سزاوار ہے؟ آیا وہ شخص ہدایت کا زیادہ سزاوار ہے کہ جس کے پاس ہدایت ہے ہی نہیں، یا وہ ہدایت دینے کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ جو خود ہدایت یافتہ ہے اور دوسروں کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ یعنی اسے فلسفے میں بڑا خوبصورت قاعدہ اس سے بیان کیا جاتا ہے، فاقد الشیء لا یعطی شیئا، صحیح ہے؟ یعنی غیر معطن لشیء، جس بندے کے پاس ایک شے ہے ہی نہیں، مفقود ہے، کیا وہ کسی اور کو غنی کر سکتا ہے؟ کسی اور کو کچھ دے سکتا ہے؟ یعنی جس کی جیب میں پیسے ہی نہیں ہیں وہ اگلے کو پیسے دے سکتا ہے؟ پیسے نہیں دے سکتا۔ اس لیے آپ سورہ یونس آیت نمبر 35 کو دیکھیں تاکہ لیتفقہوا فی الدین کا سمجھ آئے، کیونکہ تفقہ فی الدین یعنی دینی سرمایہ، ہدایت کا سرمایہ آپ کے پاس آ جائے۔ یہ سرمایہ فقط تعلم سے نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث ارشاد فرمایا کرتے تھے تو ہزاروں لوگ آس پاس ہوتے تھے لیکن سارے سنتے تھے، تو قرآن نے خود کہا کہ اکثر جو ہیں ان میں سے وہ گویا کہ نہیں سن رہے، ان کے پاس ان محفوظ نہیں ہو رہا۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام میں وہ سوال جواب کیا کرتے تھے۔ سوال جواب تفقہ پہ علامت ہے۔ اگر کسی سوال جواب بھی نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑا اچھا بیان ہوا ہے اور اگلے کو بڑا اچھا سمجھ آیا ہے۔ سوال جواب نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس نے اصلاً غور و فکر نہیں کیا۔ یا الکافی میں ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو عذاب نازل کیا لِأَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُونَ، کیونکہ وہ لوگ سوال جواب نہیں کیا کرتے تھے، ان کے ذہن میں سوال ہی نہیں ابھرتے تھے، ان کی کوئی رشد نہیں تھا، گمراہی کا شکار آہستہ آہستہ ہو گئے۔ غور و فکر کرنے سے خود نشوونما ہوتی ہے، روح کی نشوونما ہوتی ہے، شے سے تعلق بنتا ہے۔ لیکن یہاں پہ لیتفقہوا فی الدین قبل از انذار ہے، بالفاظ دیگر۔ انذار کا وظیفہ پہلے ہے
یا دین سے انسان کا اپنے پاس جمع کرنا، ذخیرہ کرنا، یا متدین ہونا، دین سے وابستہ ہونا پہلے ہے؟ یقیناً کچھ ہوگا تو وہ انظار کرے گا نا، کچھ ہے ہی نہیں تو کہاں سے انظار کرے گا؟ لیکن کچھ ہونا، انسان کے پاس دین ہوگا تو دین دے گا۔ دین آئے گا کیسے؟ کیا سننے سے دین آ جاتا ہے؟ کیا دیکھنے سے دین آ جاتا ہے؟ یعنی ایک مجلس میں بیٹھ لیں، سال ہر سال آپ حوض علمیہ میں درس پڑھتے رہیں یا مجالس میں شرکت کرتے رہیں، دین آ جائے گا؟ یہ تو آپ خطیبوں سے بھی جا کے پوچھیں، وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ معانی آپس میں دوستوں میں یہ گپ شپ بھی خوب لگتی ہے، بعض جو ہمارے خطیب دوستان ہیں تو وہ اپنے واقعات بھی نقل کرتے ہیں۔ اگر آپ مجمع کے اندر کوئی نیا نقطہ بیان کریں، چاہے جتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، مجمع جو ہے نا وہ کوئی جوش میں نہیں آتا۔ مجمع ان باتوں میں جوش میں آتا ہے کہ جو باتیں پچھلے وہ 10-20 سالوں سے سن رہے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں مجبور ہوتے ہیں کہ وہ 20 سالہ باتیں جو ان کے ذہن میں پہلے ہی موجود ہیں اس میں ہم اشارہ کرتے ہیں تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر ہم نئی بات کریں تو وہ نئی بات ان کے ذہن میں نہیں آتی، فہم میں نہیں آتی۔ اکثر جو ہے وہ رسم کو پورا کرنے کے لیے گویا کہ آتے ہیں اور آ کے چلے، یعنی گریہ کرنے آئے، امام حسین علیہ السلام کے مصائب سننے فقط آئے ہیں، وہ مجلس سے کچھ لینے کے لیے کم افراد آتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پہ آپ نے خود دقت کریں لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کے اس نقطے کے اوپر کہ دین کو سامنے بیٹھنے سے دین نہیں آ جاتا، کسی کے درس میں حاضر ہونے سے درس منتقل نہیں ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ انبیاء و رسول و ائمہ اطہار علیہ السلام کیوں نہ ہوں۔ یعنی اگر آپ ذریعہ مبارک امام رضا علیہ السلام یا امام علی علیہ السلام اس کے پاس چلے جائیں، وہاں سے آپ کے سینے میں فوراً کوئی چیز منتقل نہیں ہوگی۔ ضروری ہے کہ اپنے اندر وہ الہی خزانے جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیے انہیں تحرک دیں، یعنی تفقہ کریں، تفکر کریں، تعقل کریں۔ آپ اس آیت پہ غور کریں، سورہ یونس آیت نمبر 35، یہ بہترین طریقے سے تفقہ کا معنی ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے اپنے وجود کے اندر کوئی سرمایہ جمع کرو۔ کہ فرماتے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قل اللہ یہدی للحق، کہ زیادہ من یہدی الی الحق، خود سوال کیا مشرکین سے کہ کون ہدایت کا زیادہ حقدار ہے؟ یعنی ابو جہل ہے اس دور میں، یا آج کے دور میں ہم لے لیں کہ یہ حکمران ہیں جو امریکہ، اسرائیل، برطانیہ کے ہمارے سروں کے اوپر بیٹھے ہوئے استعمار بیٹھا ہوا ہے، یہ ہماری رہنمائی کرے، یہ ہمیں بتائے کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے، مشکلات سے کیسے نکلنا ہے، کیا کرو یا کیا نہ کرو۔ جیسے ابھی کوئی آپ کام کرنے لگیں وہ ممالک کے اوپر ہی پابندی لگا دیتا ہے۔ امریکہ وہ ایک طاغوت بنا ہوا ہے، وہ پابندی لگا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایران سے کسی نے تیل خریدا، اس ملک پہ پابندی لگا دے گا۔ ایران کو کسی نے دوائیاں جا کے بیچی، پابندی لگا دے گا۔ اسی طریقے سے ایران سے پاکستان، ایران سے گیس پائپ لائن بچھا کے گیس لینے لگ جائے، پاکستان کے اوپر پابندیاں لگا دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو راضی کرنا پہلے ریاست کے لیے ضروری ہے۔ آیا یہ ہمارے اوپر طواغیت ہیں کہ جو ہدایت کے حقدار ہیں؟ قل اللہ یہدی للحق، اللہ ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت انسان کی کرتا اور حقدار ہے۔ پھر اب ضابطہ عقلی، ایک ضابطہ قرآن کریم نے بیان کیا، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کس کی اتباع کی جائے؟ اس کی کہ جو ہدایت کی طرف حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، یعنی حکم خود بھی ہدایت یافتہ ہے اور حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس کی اتباع کرنا زیادہ صحیح ہے۔ امن لا یہدی الا ان یہدی، یا جو اس کے پاس اصلاً ہدایت ہی نہیں ہے اور وہ خود محتاج ہدایت ہے، اس کی اتباع کرنا چاہیے۔ یعنی آپ راستہ گم کر بیٹھے، آپ کے پاس دو بندے کھڑے ہیں، ایک بندہ ہے جس کو خود راستوں کا تمام پتہ بھی ہے، علم ہے، اور وہ آپ کی راستے کے اعتبار سے رہنمائی بھی کر رہا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے کہ جس کو اصلاً راستوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ جس کو راستوں کا پتہ نہیں ہے یہ راستوں کی رہنمائی کرنے بیٹھتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ دونوں میں سے کس کی اتباع کرنی چاہیے؟ جس کے پاس راستوں کا علم ہے اور وہ رہنمائی کر رہا ہے، یا جس کے پاس علم نہیں ہے؟ یہاں سے آپ آ جائیں لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کے مورد میں کہ اگر تفقہ کر کے دین نہیں لے گا تو کس کو انذار کرے گا جا کے؟
کس کے وہ خطرات سے آگاہ کرے گا؟ خود ہی اس کو نہ معاشروں کا پتہ ہے، نہ اس کو انسانی زندگی کا پتہ ہے، نہ انسانی مسائل کا پتہ ہے، نہ مشکلات کا پتہ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہر کوئی اپنے مسائل خود ہی سیدھے کرنا چاہتا ہے، نہ وہ مشورہ لیتا ہے، نہ کوئی خبر دے گا، نہ کسی سے پوچھے گا بھی بعض افراد سے پوچھ لیے جن میں اصلاً اہلیت نہیں ہے، اور ایک عمل کر بیٹھے گا، اس کے نتیجے میں بڑے بڑے نقصانات کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ قرآن آ کے بیان کرتا ہے کہ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، پہلے تفقہ دین کرو، غور و فکر کے ساتھ لو۔ جو آپ نے غور و فکر سے لیا ہے، تفقہ سے لیا، وہ دین آپ کے پاس ہے، وہ تعلیم ہے۔ اچھا، یہ کام کیوں کریں؟ اب دو دیکھیں کام انجام دے رہے ہیں۔ ایک ہے کوچ کرنا، یعنی نفرن، آپ کا نکلنا گھروں سے۔ نمبر دو، تفقہ کر کے دین کو لینا، صرف تعلم نہیں، تفقہ کر کے دین کو لینا۔ ان دو کے نتیجے میں وظیفہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ہمارے گردن کے پر وظائف جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی مجتہد ہے، مرجع تقلید ہے، ولی فقیہ ہے، امام معصوم آ کے ہمیں زبان سے بتائیں کہ یہ کام کرو۔ نہیں، یہ دو کام ہو جائیں تو قرآن آپ کا وظیفہ لگا رہا ہے کہ انسان تیرا یہ وظیفہ ہے۔ وَلْيَنظِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، فعل امر ہے، وَلْيَنظُرُوا کہ انہیں وَلِيَنظُرُوا وَلِيُنظِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو جا کے انذار کریں، اذا رجعوا، جب وہ ان میں لوٹ کے جائیں، اذا رجعوا الیہم، ان میں اگر لوٹ کے نہ جائیں تو یہ ایک اور انسان کا اپنے وجود کے ساتھ اپنے مکتب سے خیانت کہلائے گا۔ اور یہ بڑا مسئلہ ہے اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر کہ وہ آیا تھا کہ تاکہ علم دین حاصل کرے۔ علم دین کا سلیقہ بھی قرآن نے بتایا کہ تفقہ ہے، اور تفقہ کر کے اس نے جو لیا ہے، اب اذا رجعوا الیہم، اپنی قوم میں واپس لوٹ کے نہیں جانا چاہتا، کیونکہ جب انذار کرے گا تو وہی مشکلات آئیں گی جو انبیاء علیہ السلام کو آئیں۔ تھک جائے گا، صلہ اس کے سامنے کچھ نہیں ملے گا، کوئی اس کا تذکرہ نہیں کرے گا، جاہلوں سے اس کا واسطہ پڑے گا، سفہاء اور نادان اور احمق لوگوں سے واسطہ پڑے گا، اور جو ملا ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں انہوں نے اس کی طرف راغب نہیں ہونا۔ یہ مسائل انسان کو پیش آئیں گے۔ نیز یہاں پہ اس طرف بھی توجہ رہیں، یہ آیات یہاں پہ کہیں آیا کہ جو حوزہ علمیہ میں گیا ہو اس کے لیے یہ بس آیت، کیا تاجر کے لیے آیت نہیں ہے؟ کیا یہ دیگر طبقات کے لیے آیت نہیں ہے؟ یہ آیات سب کے لیے، کیونکہ اس دور میں کوئی وظیفہ معین نہیں تھا حکومت کی طرف سے سب کو دیں، بلکہ وہاں پہ اس دور میں اپنے ہاتھوں سے کام کاج کر کے وہ کمایا کرتے تھے یا اپنے کسب کا خود اہتمام کرتے تھے۔ لہٰذا یہ ایک عمومی آیت ہے۔ اس آیت میں بھی آپ نے دیکھا کہ انذار اللہ کی طرف سے پے در پے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کتاب کو، قرآن کریم کو انذار قرار دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء علیہ السلام و مرسلین علیہ السلام کو منذر قرار دیا۔ اسی طرح سے علماء کا وظیفہ انذار قرار دیا۔ اس لیے روایت میں ایک وارد ہوا ہے کہ قرآن کی آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا خَلَا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی امت نہیں گزری کہ جس میں نذیر نہ ہو۔ تو اس کے ذیل میں آیا کہ ادھر نذیر جو ہے وہ علماء کو بھی شامل ہے۔ اس لیے نذر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نذر ضروری نہیں ہے کہ فقط انبیاء کی صورت میں آئے ہوں، نہیں، علماء بھی نذر کے دائرے میں آ سکتے ہیں۔ جیسے یہ آیت آپ نے دیکھی کہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ وہ لوگ اپنی قوم کو آ کے انذار کریں، خطرات سے ڈرائیں جب اپنی ہی قوم میں وہ واپس پلٹیں۔ یہ ہمارے پاس علماء کے وظیفے کے اعتبار سے آئے۔ اس کی بقیہ وضاحت حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کے سامنے آئے گا، کیونکہ انذار کا وظیفہ انجام نہ پائے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے خاندان، اپنے کنبے اور اپنے معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی اگر کوئی انذار کا وظیفہ انجام نہ دے تو حتماً ادھر فکری انحراف بھی آئے گا اور اخلاقی انحراف بھی آئے گا۔ اب ہمارے خاندان ہیں وہ اسی طرح سے پل بڑھ گئے، تو جو گزشتہ ہمارے آباء و اجداد کی خطائیں تھیں وہ موجودہ نسل میں تکرار نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وظیفہ ہمیں خود انجام دینا چاہیے۔
تو اس لیے اپنے آپ کو تفقہ فی الدین کر کے آمادہ کرتا رہے، اور جتنا انسان کے پاس آئے وہ پہنچائے اور انذار کا وظیفہ انجام دے۔ اچھا، انذار جب کرے گا تو لوگوں کا سلوک کیا ہوگا؟ اس سلوک میں پہلا سلوک جو لوگوں کا ہوگا وہ ہے لوگ تعجب کریں گے۔ اسی تعجب سے بہت سارے افراد بھاگتے ہیں، وہ کہ یار تم بھی مولوی بن گئے، اچھا تم ہی نے آ کے ہمیں انذار کرنا تھا، تم ہی ہمیں بتانے والے ہو، یا کہیں گے تم سے نہیں سننا، ہم کسی اور سے سن لیں گے۔ یہ اور اس طرح کے آپ مختلف ہمیں نظر آتے ہیں۔ میں ایک دو آیات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور دیکھیں کہ لوگ کیسا طعنہ دیا کرتے تھے، اس طعنے کی نوعیت کو بھی سمجھیں کہ ان کا طعنہ کیسا ہوتا تھا۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف آیت نمبر 69 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تمہیں اس کے اوپر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے ذکر آ گیا، عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ، ایک ایسے مرد کے اوپر جو تم ہی لوگوں میں سے تعلق رکھتا ہے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ تمہیں خطرات سے آگاہ کرے۔ اس سے اگلی آیت بھی آپ ملاحظہ کریں کہ سورہ اعراف آیت نمبر 63 میں ہے، بالکل یہی آیت تکرار ہے، اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ۔ یا قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 184، 184 نمبر آیت ہے، اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ ہم نے جس کو ان کے درمیان ہدایت کے لیے اور انذار کے لیے بھیجا ہے وہ مجنون نہیں ہے؟ یعنی دیوانگی کا بھی تمغہ ملے گا جب انسان انذار کا یہ وظیفہ انجام دیتا ہے، اسے احمق کہا جائے گا، بے وقوف کہا جائے گا، طعنہ تشنیع کی جاتی ہیں۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ فقط اور فقط نذیر ہے، مبین آشکار واضح طور پہ خطرات سے آگاہ کرنے والا ہے۔ یا اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 2 کہ ہم اسے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات کی پر تعجب ہے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے ایک ایسے شخص کے اوپر وحی نازل کر دی ہے جو انہی میں سے ہے، انہی میں سے ایک شخص کو ہم نے بنا دیا، یعنی ہمارے ہی آس پاس میں سے علماء بنیں گے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا اللہ نے انتخاب انہی قوموں کے اندر سے کیا، انہیں تعجب اس پہ ہوتا تھا کہ یہ ہمیں آ کے کل کا جو بچہ ہے آج ہم سب کو اپنے پیچھے لگا دے۔ اس لیے فرعون نے اور دیگران نے یہی وسوسے ڈالے، یہ تو تم لوگوں کے اوپر سرداری کرنا چاہتا ہے، یہ تو سب کو اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہے، اور یہ وسوسے اصل سبب بنتے ہیں کہ آپ کو نہ مشورہ لینے دیں گے صاحب مشورہ سے، اور نہ ہی کسی ایسے بندے سے تعلق جوڑنے دیں گے کہ جو آپ کو بر وقت انذار کرے۔ لہذا الی رجل منہم ان انذر الناس، ہم نے یہ کیوں وحی کی؟ تاکہ وہ لوگوں کو انذار کریں۔ انذار اگر ہو جائے اور وہ اس کے اوپر ہدایت لے آئیں، بہت خوب، اصل مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن اگر انذار کے بعد ہدایت لے کے نہ آئیں تو مجرم ہوں، تو ان مجرمین کا کیا حال ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے۔ اور یہ آیت جو سورہ یونس کی 101 نمبر ہے، یہ انہی احوال میں سے ایک ہے۔ یعنی اندھے کو کیسے ہم بتائیں کہ بھائی یہ سورج نکلا ہوا ہے، چاند نکلا ہوا ہے، اندھے کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، تو ان لوگوں نے اپنے اندر سے وہ گوہر ہی ختم کر دیا جس کی وجہ سے یہ خطرات کا احساس کرتے اور ہدایت کی باتوں کو سنتے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔